اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب ابو ذر غفاری کے غلام جن کا نام ہے ابو ثابت. یہ ساتھ بیٹھے ہیں جناب ام سلمہ اور جناب ابو ذر غفاری کے غلام جناب ابو ثابت. یہ دونوں ساتھ میں بیٹھے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے اور بات چیت کرتے 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 گفتگو نکل آئی جنگ جمل پر. صحیح ہے, جنگ جمل پر بات آ گئی. تو جنگ جمل پر جب بات آئی تو رسول اللہ کی زوجہ نے جناب ام سلمہ نے پوچھ لیا, کہا ہے ابو ثابت یہ بتاؤ کہ تم جنگ جمل میں کس طرف تھے, امیر المومنین کی طرف تھے یا مخالف طرف تھے؟ کہا بی بی میں علی کی طرف تھا اور علی کی طرف سے جنگ کر رہا تھا, علی کے رکاب میں جنگ کر رہا تھا. کہا کہ تمہیں مشکل نہیں ہوئی, ایک طرف رسول اللہ کا بھائی ہے, ایک طرف رسول اللہ کی زوجہ ہے. انہوں نے کہا کہ اے بی بی بہت زیادہ مشکل ہوئی. جب جنگ جمل کا آغاز ہوا تو کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں, کیونکہ دونوں طرف نسبت رسول کی نسبت ہے. ایک طرف رسول اللہ کا بھائی ہے, ایک طرف رسول اللہ کی زوجہ ہے, ایک طرف قرآن کو اٹھانے والے ہیں نیزوں پر, ایک طرف خود قرآن ناطق ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرف جاؤں اور کس طرف جو ہے وہ میرا رخ ہونا چاہیے. کہا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لہذا جب مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو صبح سے لے کر ظہر تک میں کشمکش میں رہا اور سوچتا رہا کہ کس کی طرف مجھے جانا ہے اور کس کی طرف جو ہے وہ لڑنا ہے. لیکن جب ظہر کا وقت آیا تو پروردگار عالم کی طرف سے مجھ پر کرم ہو گیا اور مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آ گئی. کہا کون سی حدیث یاد ہے؟ کہا حدیث یاد آئی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں جب تم دیکھو کہ تمام اولاد آدم ایک رستے پر جا رہی ہو اور اگلے رستے پر اکیلا ابو طالب کا بیٹا علی جا رہا ہو, کہا سب کو چھوڑ دینا, علی کے پیچھے چلے جانا. کیوں؟ کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. کہا تمام اولاد آدم گمراہ ہو سکتی ہے لیکن علی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, علی کے پیچھے چل پڑنا. کہا جب یہ حدیث میرے ذہن میں آئی تو میں امیر المومنین کے پیچھے چل پڑا اور امیر المومنین کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے, اب جناب ام سلمہ نے جب یہ حدیث سنی تو جناب ام سلمہ نے فوراً کہا کہ ابو ثابت کیا خوب استدلال کیا تم نے, کیا خوب تم نے فیصلہ کر لیا, مجھے ایک اور حدیث تمہارے بتانے سے یاد آ گئی. کہا وہ کون سی؟ کہا ایک اور حدیث یاد آئی, علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترق حتی یرد علیہ الفوز. فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے, آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھے آ کر حوض کوثر پر مل جائیں گے اور مجھ سے ملاقات کریں گے. علی قرآن کے ساتھ ساتھ رہے گا, قرآن علی کے ساتھ ساتھ رہے گا, یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. اب اگر آپ کو کوئی دنیا میں ایسا دکھے نا جو علی کو چھوڑ کر قرآن پڑھتا ہو, علی کو چھوڑ کر قرآن یاد کرتا ہو, تو سمجھ جائیے کہ وہ شیطان کا پیروکار ہے, رحمان کا پیروکار نہیں ہے. ایک دو سوال پڑھنے کر آواز سے بلند قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. بلکہ ایک اور جملہ کہتے ہیں جو بڑے بڑے گزرے نا تاریخ میں, جو یہ کہتے رہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, وہ بھی یہ کہہ کر جا چکے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے بڑے لوگ گزرے, بڑی بڑی ہستی, بڑے بڑے وی آئی پی لوگ گزرے جنہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. صحیح, ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ دوسری خلافت کا دور تھا مسلمانوں کی اور امیر المومنین خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے مولا نے ایک شخص کو تماچا رسید کر دیا. ٹھیک ہے, حالت طواف تماچا جب رسید کیا تو ایسا تماچا رسید کیا کہ اس شخص کے چہرے پر نشان پڑ گیا. ٹھیک ہے, اس طریقے کا تماچا رسید کیا. ظاہر علی کا ہاتھ تھا, آپ جانتے ہیں ایک تماچا موسیٰ نے بھی مارا تھا, فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر موسیٰ نے بھی تماچا مارا تھا. اور ایک تماچا جب امیر المومنین پیدا ہوئے تھے تو علی نے بھی ابو جہل کو مارا تھا. صحیح ہے, اس کی ریش پکڑ کر اس کو تماچا مارا تھا. لیکن علماء نے لکھا کہ جو موسیٰ نے تماچا مارا فرعون کو, اس کا اثر 40 دن تک رہا, اور جو علی نے تماچا مارا اس کا اثر قبر تک رہا. فرق کیا ہے؟ یہ قبر تک کیوں رہا؟ دونوں حجتیں ہیں, دونوں اللہ کے نمائندے ہیں, دونوں جو ہے وہ پروردگار عالم کی جانب سے ہدایت کرنا ہے. ایک کے تماچے کا اثر قبر تک رہ رہا ہے, ایک کے تماچے کا اثر 40 دن تک رہا ہے. تو کا فرق اتنا ہے کہ ایک کریم اللہ کا ہاتھ تھا, ایک اللہ کا ہاتھ تھا. لہذا یہ ہے امیر المومنین کا, جب امیر المومنین نے اسے تماچا لگایا, اس کے چہرے پر نشان پڑ گیا. راستے سے جا رہا تھا, مسلمانوں کے ایک خلیفہ دوئم وہ گزر رہے تھے, وہاں سے دیکھ لیا. تمہیں کس نے تماچا مارا؟ اب آپ کو پتا ہے ویسے غصے کے اس نے تازیانہ اور گھوڑا لے کے تو ہمیشہ گھوما کرتے تھے. کہا کس نے مار دیا تمہیں یہ تماچا؟ علی نے مارا. کہا آج میں علی کے خلاف فیصلہ کروں گا. اپنے ساتھ لوگوں کو لیا اور چلے خانہ کعبہ کی طرف, چلو علی کو بلاؤ اور امیر المومنین کے خلاف فیصلہ کیا جائے. آج میں علی کے خلاف فیصلہ کروں گا. انہوں نے ایک مسلمان کو تماچا مارا, علی کو دیت دینی پڑے گی. ایسے کوئی تماچا مارتا ہے مسلمان کو؟ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو امیر المومنین خانہ کعبہ سے باہر آ رہے تھے. آتے ہوئے دیکھا تو فوراً کہا یا علی آپ نے اس شخص کو تماچا مارا؟ امیر المومنین نے کہا بالکل تماچا مارا ہے. کہا کیوں مارا آپ نے؟ کہا کہ کیونکہ یہ طواف کے دوران مسلمان کی ناموس پر غلط نگاہ کر رہا تھا, لہذا میں نے مار دیا. اب وہ خاموش ہو گئے. وہ جو دوسرا بندہ تھا جس کو تماچا مارا تھا وہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا کہ کب میرے متعلق فیصلہ کیا جائے گا. فوراً کہنے لگا مسلمانوں کے خلیفہ سے, آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے علی کے خلاف؟ کہا میں کیا کروں, اللہ کے ہاتھوں نے دیکھا ہے, اللہ کے ہاتھوں نے مارا ہے, رضی اللہ اس میں کیا کر سکتا ہے. ایک اور سوال پڑھنے لگا, اور اس کے
بات فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو آج میں ہلاک ہو جاتا. 70 مرتبہ انہوں نے فرمایا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو خیر جو یہ کہتے رہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، وہ بھی اپنی زندگی میں کئی مرتبہ کہہ چکے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. جتنا بڑا بھی عالم ہو جائے، جتنا بڑا بھی مجتہد ہو جائے، جتنا بڑا بھی فقیہ ہو جائے، چاہے حافظ قرآن ہو جائے، چاہے قرآن کا تفسیر کرنے والا ہو جائے، لیکن اگر دل میں علی نہیں ہے تو اس قرآن کو کوئی فائدہ نہیں. ایک روایت درس کر چکا ہوں، نتیجے کے طور پر دوبارہ سنیے. ایک روایت آپ نے نام سنا ہوگا جناب کمیل کا. جناب کمیل ابن زیاد وہ صحابی مولا کے جو صاحب اسرار صحابیوں سے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ وہ صحابی تھے جنہیں امیر المومنین نے اپنے کئی رازوں سے واقف کیا تھا. کئی راز بتایا تھا امیر المومنین نے جناب کمیل کو. اور جب جناب کمیل آتے تھے امیر المومنین کے پاس آ کر کہتے تھے کہ مولا لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے جو مجھے راز بتائے ہیں اگر میں چاہوں تو ان کے سامنے افشا کروں، انہیں بتا دوں، لیکن کیا کروں آپ نے منع کیا، آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں وہ راز ان کو بتا دوں. مولانا نے کہا خبردار کمیل، یہ لوگ ان باتوں کے اہل نہیں ہیں. اگر یہ راز تمہیں سینوں میں تنگ کیا کرے نا، کہا کہ چلے جایا کرو ایک ریگستان میں، وہاں پر گڑھا کھود کر اس کے حوالے یہ راز کر دیا کرو، کیونکہ زمین تراب ہے، تراب ابو تراب کے رازوں کو سنبھال سکتی ہے لیکن یہ لوگ ہمارے رازوں کو نہیں سنبھال سکتے، اس کو کبھی افشا نہ کرنا. تو جناب کمیل مسجد میں تشریف فرمائے مولا کے ساتھ. امیر المومنین آدھی رات میں پہر مسجد سے باہر نکلے. امیر المومنین کی سنت تھی، یاد رکھیے گا، کہ جب مسجد سے نکلتے تھے تو اکیلے نہیں نکلتے تھے، جو آخری فرد ہوتا تھا اس کو ساتھ لے کر نکلا کرتے تھے. یہ امیر المومنین کی سنت ہے، ٹھیک ہے. پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے، آخر میں مسجد میں جایا کرتے تھے، یہ امیر المومنین کی سنت ہے. اور یاد رکھیے گا یہ وہ طریقہ ہے کہ بڑے بڑے میں نے واقعات پڑھے ہیں، بڑے بڑے ہمارے علماء عالم برزخ کے ان کے واقعات ہیں کہ ان کو نجات مل گئی صرف اس بات پر کہ مسجد میں پہلے آتے تھے آخر میں جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا امیر المومنین جناب کمیل کو لے کر باہر نکلے، راستے سے جا رہے ہیں. مولا آگے آگے ہیں، کمیل پیچھے پیچھے، مولا کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. جب راستے میں گزرے تو ایک گھر سے ایک قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور بڑی خوبصورت آواز آ رہی تھی. تو جناب کمیل نے اس کو رک کر سننا چاہا اور رک کر سننے لگے اور دل ہی دل میں تعریف کرنے لگے، کتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے، کتنی پیاری آواز ہے، کتنی حسین آواز ہے، کتنا اچھا قاری ہے. جب یہ دل میں کہہ رہے تھے اور دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ کتنا بڑا یہ جنتی ہوگا، تو امیر المومنین نے رک کر کہہ دیا خبردار کمیل، علی تو وہ ہے جو دلوں کے حال کو جانتا ہے نا، خبردار کمیل اس کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ یہ جنت میں جائے گا. اب جیسے یہ مولا نے کہا جناب کمیل خاموش ہو گئے. کیوں؟ علی نے کہہ دیا، علی نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. کمیل نے سامنے سے کوئی سوال نہیں کیا اور امیر المومنین سے کوئی بات نہیں پوچھی کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا قاری قرآن ہو اور پھر بھی وہ جہنم میں چلے جائے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. جناب کمیل نے اعتراض نہیں کیا. جانتے ہی وقت گزرتا رہا، یہ راز کب کھلا؟ جنگ نہروان میں. جب جنگ نہروان ہو گئی تو جنگ نہروان میں امیر المومنین نے اشارہ کیا جناب کمیل کو، کمیل میرے ساتھ آؤ. ایک ہاتھ میں مولا کے ذوالفقار ہے اور ایک ہاتھ میں جناب کمیل کا ہاتھ ہے، آگے بڑھ رہے ہیں. ایک ہاتھ میں ذوالفقار. ذوالفقار کو جانتے ہیں نا، ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ ذوالفقار کو ذوالفقار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ علی اس سے جس پر حملہ کر دیتے ہیں وہ دنیا میں بھی فقیر ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی فقیر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ذوالفقار. مولا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. مولا نے اپنی تلوار سے اشارہ کیا، کمیل اس کو پہچانتے ہو اس سر کو؟ مولا یہ کون ہے؟ یاد کرو اس رات جب ہم مسجد کوفہ سے آ رہے تھے تمہیں ایک بہت اچھی تلاوت لگی تھی کہ یہ وہی انسان ہے، آج میری تلوار سے جنگ نہروان میں مارا گیا ہے، اللہ نے اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا ہے. اب آپ سمجھے کیا ہوا؟ حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا، قرآن کی آیتیں یاد کرے ہوئے تھا، اچھی تلاوت کرتا تھا، لیکن وارث قرآن کے مقابلے میں آ گیا، اللہ نے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر علی کو چھوڑ کر قرآن پڑھا جائے تو عذاب تو مل سکتا ہے، ثواب نہیں مل سکتا. ایک دو پھر صلوات پڑھ دینے لگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ نے نام سنا ابن عباس. ابن عباس یہ وہ ہستی جو اہل سنت کے یہاں پہ بھی معتبر ہے، ہمارے یہاں پر بھی معتبر ہے. ابن عباس کا ایک لقب ہے حبر الامہ. کوئی بتا سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حبر الامہ بہت بڑا لقب ہے ابن عباس کا یہ، اور کئی روایتیں ہم نے بھی ان سے لی، اہل سنت نے بھی ان سے یہ روایتیں لی. حبر الامہ، حبر الامہ کہتے ہیں، حبر کہتے ہیں سیاہی کو، ٹھیک ہے، انک آف دی نیشن، ٹھیک ہے. اتنی حدیثیں بیان کی، اتنی حدیثیں بیان کی، اتنی حدیثیں بیان کی کہ مسلمانوں نے حبر الامہ کا لقب دے دیا. ابن عباس امیر المومنین کے شاگرد تھے، خاص شاگرد بناتے تھے. بہت کم ایسے لوگ تھے جن کو امیر المومنین نے پڑھایا تھا، ان میں سے ایک ابن عباس تھا. اور جانتے ابن عباس آئے تھے مولا کے پاس، مولا مجھے تفسیر کا علم پڑھنا ہے آپ سے، آپ مجھے تفسیر بتائیے قرآن کی. کہا کہ اچھا آ جانا ابن عباس میرے پاس. مولا کے پاس چلے گئے،
بیٹھے اور ابن عباس کہتے ہیں ابھی مولانا نے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی تھی. کہا میں نے تھوڑی دیر بعد نگاہ اٹھا کر دیکھا ہم مغرب کے بعد بیٹھے تھے ابھی فجر ہو رہی ہے. مولا وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا, ابھی تو آپ بسم اللہ کی تفسیر کر رہے ہیں, بسم اللہ کی آپ نے تفسیر شروع کی ہے. مولانا نے کہا ابن عباس اگر رہتی قیامت تک میں بسم اللہ کی تفسیر کرتا رہوں تو قیامت آ جائے گی لیکن بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. بسم اللہ کی تفسیر ختم ہونے والی نہیں ہے. علی وہ ہے جو 70 اونٹوں کی پشتیں بھر سکتا ہے بسم اللہ کی تفسیر سے. ابن عباس اتنے خاص شاگرد بنے کہ روم کے سفیر نے, روم کے بادشاہ نے ایک سوال بھیجا تھا حاکم شام کے پاس. اور کیا سوال بھیجا تھا؟ ایک شیشی بھیجی تھی ساتھ میں اور کہا کہ اس میں پوری کائنات بھر کر دے دینا. تو حاکم شام بڑا پریشان ہوا تھا کہ یہ کیسا سوال ہے کہ پوری شیشی میں کائنات کیسے آ سکتی ہے, کائنات کی ہر شے کیسے میں اس میں بھروں. تو ابن عباس سے پوچھا تھا تو ابن عباس نے کہا تھا کہ اس میں وہ پانی بھروانا چاہ رہا ہے, جاؤ سمندر کا پانی بھر دو, اس کا مطلب ہے کائنات کی شے بھر دی. کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی بنیاد پہ پانی کو رکھا ہے, پانی نہ ہوتا کوئی شے نہ ہوتی, لہذا پانی بھر کے اسے دے دو. یہی اس کے سوال کا جواب ہے. اچھا ابن عباس یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہ یہ میں نے علی سے سیکھا ہے. کہ تمہارے اور علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ کہ وہی تو شیشی اور سمندر میں فرق ہے, وہی تو شیشی اور سمندر میں فرق ہے. میرا علم اتنا سا ہے لیکن علی کا علم سمندر کی مانند ہے. یہ ابن عباس امیر المومنین کے خاص شاگرد مدینہ میں بیٹھ کر تفسیر کیا کرتے تھے. قرآن کی آخری روایت بیان کر رہا ہوں, قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے. حاکم شام آیا مدینہ, اس کے جاسوس پہنچے حاکم شام کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ ابن عباس قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. اچھی بات ہے قرآن کی تفسیر کرنے دو. کہا نہیں, قرآن کی تفسیر کے آڑ میں علی علی کرتے ہیں, علی کے فضائل بیان کرتے ہیں قرآن کے آڑ میں آ کر. کہا اچھا کل ہو لینے دو, اپنے لوگوں کے ساتھ جاؤں گا اور ابن عباس کو سب کے سامنے ذلیل کروں گا. اچھا اگلا دن ہوا, جیسے ہی پہنچے اچھا کہ اگر اسپیکر تھوڑا سا قریب کر دیں, اس کا بار بار کنیکشن کٹ رہے گا, مسائل میں مسئلہ کرے گا. مجھے ایک اور سلوات پڑھیں گے آواز میں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر ایک سلوات دیا کریں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آواز بلند سلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حاکم شام کو بتایا گیا کہ ابن عباس مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر سب کے سامنے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. تو حاکم شام نے کہا اچھی بات ہے بیان کرنے دیا کرو, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کہا نہیں وہ قرآن کی آڑ میں علی علی کیا کرتے ہیں, علی کے فضائل بیان کرتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں حاکم شام نے تو نہ جانے کتنے عرصے تک مولا علی پر ممبر سے تبرہ کروایا, مولا علی کو جمعے کے خطبے میں گالیاں دلوائی ہے, یہ وہی شخص ہے. لہذا اس نے کہا اچھا علی علی کرتے ہیں, کل میں آؤں گا مدینہ میں اور سب کے سامنے لوگوں کے سامنے انہیں ذلیل کروں گا اور ان کو رسوا کروں گا. نعوذ باللہ. تو اگلا دن ہوا, پہنچ گئے, دیکھا ابن عباس بڑی شان سے ایک مسند پر بیٹھے اور قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے, بڑی شان سے بیٹھے ہوئے. تو حاکم شام نے کہا کہ ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کرنی ہے, جملہ سنیے گا, قرآن کی تفسیر بیان کرنی ہے, قرآن کی تفسیر کرو لیکن خبردار یہ علی علی نہ کیا کرو. ابن عباس نے کہا تو کیا پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دوں میں؟ کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ کہا نہیں قرآن پڑھنا نہیں چھوڑو, قرآن کی تفسیر کیا کرو لیکن علی علی نہ کیا کرو. ابن عباس نے کہا کہ آگے میں شام سے کہا تم نے رسول اللہ کا فرمان سنا ہے, من فصل برأی فمقعده فی النار, کہ جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے نا اپنی مرضی سے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. تو کیا سمجھتا ہے میں اپنی رائے سے تفسیر کر رہا ہوں؟ اتنا فرمان نہیں سکتے کہ اگر کوئی اپنی رائے سے قرآن کی صحیح تفسیر بھی کرتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر فقط اور فقط جو ہے وہ قرآن کی تفسیر فقط اور فقط اہل بیت کے فرامین سے ہو سکتی ہے. اگر کوئی قرآن کی تفسیر صحیح بھی کرے تو بھی پروردگار عالم اس کو جہنم میں ڈالے گا, کیونکہ یہ اس کا حق نہیں تھا کہ قرآن کی تفسیر کرے. کہا تو نے حدیث سنی ہے کہ اپنی رائے سے جو تفسیر کرے اس کو جہنم میں جائے گا؟ کہا بالکل سنیے. کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنی رائے سے تفسیر بیان کر رہا ہوں؟ کہا نہیں لیکن تم علی علی نہ کیا کرو. کہا اچھا تو بتا میں کس آیت سے تفسیر کروں؟ تو وہ جو آیت بتائے گا میں اس میں تجھے علی نکال کر بتاؤں گا. کہا کہ بہت ساری آیتیں, قرآن اتنا بڑا ہے, آیتیں پڑھتے جاؤ. اب ابن عباس نے آیتیں پڑھنا شروع کی, توجہ چاہو. کہا پہلی آیت قرآن کی انما انت منذر ولکل قوم حاد, اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ ہر قوم کو ایک ڈرانے والا ہوتا ہے اور ہر قوم کا ایک ہادی ہوتا ہے. منذر ڈرانے والے رسول تم ہو اور ہادی سے مراد علی ہے. حاکم شام نے کہا خبردار اس آیت کو بیان نہ کرنا, اس میں ہادی سے مراد علی ہے. کہا کون سی آیت بیان کروں؟ یہ آیت بیان کروں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس آیت کی تفسیر کروں؟ کہا نہیں خبردار اس آیت کی تفسیر نہ کرنا, اس میں اہل بیت کا ذکر ہے, اہل بیت میں علی آتے ہیں. قرآن بہت بڑا ہے اور
اور کسی آیت کی تفسیر کرو. اچھا اس آیت کی تفسیر کرو. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کیا اس آیت کی تفسیر کروں؟ خبردار اس آیت کی تفسیر مت کرنا، اس میں مبالغہ کی بات ہو رہی ہے. جہاں مبالغہ کی بات آئے گی وہ انفسنا کی بات آئے گی. انفسنا سے مراد علی ہے. خبردار علی کا ذکر مت کرنا. قرآن بہت بڑا ہے اور کسی کی آیت کی تفسیر کرو. اچھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کہ ولی تو فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دے دیا کرتے ہیں. آگے میں شامل کا خبردار اس آیت کی تفسیر نہ کرنا، کیونکہ اس آیت میں جو حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں اس سے مراد علی ہے. یہ اور باتیں اور بھی لوگ تھے جنہوں نے 80 مرتبہ انگلیاں دی حالت رکوع میں، اور رسول اللہ تعالیٰ پوچھتے رہے یا رسول اللہ کوئی آیت آئی ہے؟ رسول اللہ کہتے تھے آیت تو نہیں آئی، لعنت اتر آئی ہے. لعنت آ گئی ہے لیکن آیت نہیں آئی. جو علی کے مقابلے میں آئے گا اس کے لیے لعنت اتر سکتی ہے، آیت نہیں اتر سکتی. اس آیت کی تفسیر بیان کروں کا نہیں، اس آیت کی تفسیر بیان نہ کرو کیونکہ اس میں بھی علی ہے اور قرآن بہت بڑا ہے، اور کسی آیت سے استدلال کرو اور کسی آیت سے تفسیر کرو. اچھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، اسیروں کو کھلاتے ہیں. کہ نہیں اس آیت کی تفسیر نہ کرنا. یہ تو وہ آیت ہے کہ جب اہل بیت نے 3 دن تک روزہ رکھا تھا اور 3 دن تک روٹیاں دیتے رہے، اس میں علی کی بھی روٹی شامل ہے. خبردار علی کا تذکرہ مت کرنا، علی کے علاوہ کسی اور آیت کی تفسیر کرو. اچھا یہ والی آیت پڑھو عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. اے رسول آپ سے بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہا خبردار اس آیت کی تفسیر نہ کرنا، اس میں بڑی خبر سے مراد علی ہے. اور کسی آیت کی تفسیر کرو، قرآن بہت بڑا ہے. کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. کہا نہیں اس آیت کی تفسیر نہ کرنا، اللہ کی مضبوط رسی کا نام علی ہے، اس آیت کی تفسیر نہ کرنا. کہا اچھا اس آیت کی تفسیر کروں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. کیا اس آیت کی تفسیر کروں؟ کہا نہیں اس آیت میں اہل بیت کی محبت مانگی ہے، اہل بیت کی محبت مانگ رہے ہیں، اہل بیت میں علی شامل ہے. جب اہل بیت کا تذکرہ آئے گا تو علی کا بھی تذکرہ آئے گا. اس آیت کی تفسیر نہ کرو، کسی اور کی آیت کسی اور آیت کی تفسیر کرو. کہا اچھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے رسول پہنچا دیجیے وہ، اگر آپ نہ پہنچائے وہ پیغام تو پھر رسالت کا کوئی کام نہ کیا. کہا نہیں یہ تو علی کی ولایت کے لیے اتری تھی. کہا اچھا سال سائلوں پہ عذاب واقع، ایک پوچھنے والے نے اللہ سے عذاب مانگا اور عذاب آ گیا. اس آیت کی تفسیر کرو. کہا نہیں یہ تو حارث نے جب عذاب کا انکار کر دیا تھا، علی کی ولایت کا انکار کر دیا تھا تو آسمان سے پتھر آیا تھا، اس میں بھی علی کا تذکرہ ہے. اور کوئی آیت کی تفسیر کرو، قرآن بہت بڑا ہے، آپ پتہ نہیں کیسے سن رہے ہیں. کہا قرآن بہت بڑا ہے اور کسی کی آیت کی تفسیر کرو. کہا اچھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کی تفسیر کروں. کہا نہیں مجھے پتا ہے نماز آئی اسلام مکمل نہیں ہوا، روزہ آ گیا اسلام مکمل نہیں ہوا، حج آ گیا اسلام مکمل نہیں ہوا، علی کی ولایت پر اسلام مکمل ہوا ہے. اس آیت کی تفسیر نہ کرنا. کہا اچھا اس آیت کی تفسیر کروں. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ. وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بستر پر سو جاتے ہیں مرضی غریب کے لیے. کہا نہیں اس آیت کی تفسیر نہ کرنا کیونکہ اس آیت میں بھی علی ہے. ابن عباس نے کھول کر دیکھا، کہا آگے میں شام ڈوب کر مر جا. کوئی ایسی آیت دیکھ رہا جس میں علی کا چہرہ نظر نہ آتا ہے. چہرہ نظر نہ آتا. اب آگے میں شام نے اپنے پاس سے بیان کیا. اچھا میں جو آیت بیان کروں مجھ سے تفسیر کرو اور اس میں علی لا کے رکھتا ہوں. اور اس سے کون سا سورہ پڑھا؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس آیت کی تفسیر کرو اور علی لکھ رہا ہوں اس میں. ابن عباس نے کہا تیرا مقدر خراب ہے، اس میں بھی علی ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ بات یہ ہے روایت میں جملے ہیں کہ ایک دن مدینہ میں زلزلہ آیا. ٹھیک ہے. اچھا اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ زمین کو زور زور سے زلزلے دیے جائیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور زمین اپنے خزانے باہر نکال کر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اس وقت ایک الانسان ہوگا، الانسان ہوگا، انسان نہیں الانسان، الف لام، ایک خاص انسان ہوگا جو زمین پر ہاتھ مار کر کہے گا ما لہا، کیا ہوا ہے تجھے. ٹھیک ہے. کہا ایک انسان ہوگا. اب جو ہے وہ اس نے تفسیر بیان کرنا شروع کی. ابن عباس نے کہا اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک دن مدینہ میں زلزلہ آیا تھا اور ایسا زلزلہ آیا تھا کہ پورا مدینہ ایسے ہلا تھا جیسے پتنگ کی ڈور ہلا کرتی ہے، ایسے مدینہ ہلا کر رہا تھا. کہ سارے لوگ مدینہ سے باہر نکل آئے، اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. راستے میں انہیں علی مل گئے اور امیر المومنین سے کہنے لگے یا علی ہمیں بچا لیجیے، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کسی طریقے سے زلزلہ روک دیجیے. امیر المومنین زمین پر بیٹھے اور مولا نے ہاتھ مارا. ماں لگے کیا ہوا ہے تجھے، کیا ہوا ہے. اب اگر کوئی سمجھے اور کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو گیا، علی نے زمین کو حکم دیا، زمین ٹھہر کیسے گئی، تو یاد رکھیے گا زمین تراب ہے، علی ابو تراب ہے. لہذا جیسے ہی کہا تو فوراً لوگوں نے کہا شکر تو لگا یا علی. علی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس زلزلے کو روک دیا. اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ اول آگے بڑھے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن کی تفسیریں جمع کیا کرتے تھے نا، حاشیے لگاتے تھے قرآن پہ. اور جب اس آیت کو پڑھا تھا وقال الانسان ما لہا، ایک الانسان کہے گا کہ زمین کو کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کون ہوگا الانسان. تو آگے بڑھے اور کہا مسلمانوں تمہارا ایک مسئلہ حل ہوا، میرے دو مسئلے حل ہوئے. تمہارا مسئلہ یہ حل ہوا کہ زلزلہ رک گیا، میرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ زلزلہ بھی رک گیا. اور مجھے آج
इंसान भी मिल गया है। एक बार सलवात पढ़े मिलकर आवाज से बुलंद इस आयत से भी अमीरुल मोमिन की विलायत को साबित किया और अमीरुल मोमिन के फजाइल को निकाला। तो उस वक्त हाकिम शाम ये कहते हुए वहां से गया कि मैं थक गया अली के फजाइल को किताबों से मिटा मिटा कर, लेकिन इतनी बात तय हो गई अली के फजाइल रहती कयामत तक रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक कुरान बाकी है अली का नाम बाकी रहेगा। एक तो वैसे बेहतर सलवात दिया करें मिलकर बाबा बस आमीन। ये अमीरुल मोमिन के फजाइल वही इब्तिदा वाली बात जहाँ से मैंने आगाज किया था, अद्दिबू औलादकुम बिहुब्बि अली नबी तालिब, अपनी औलाद की तरबियत कीजिए अली की मोहब्बत पर। काफी लोग जो है वो दूसरे आ गए, मैंने इब्तिदा में यही पैगाम दिया, कोशिश कीजिए अपने बच्चों को याद करवाइए हदीस है अमीरुल मोमिन की फजीलत के बारे में। ठीक है, एक हदीस दे दीजिए, छोटी सी हदीस है, मन कुंतु मौला फहादा अली मौला। बेटा याद करना, अरबी के साथ तर्जुमा भी याद करना, 3 दिन बाद सुनाना है, 3 दिन बाद सुना दे उसको कोई इनाम दे। ठीक है, 6 दिन गुजर जाए अब 2 हदीसें सुनाइए, अब 9 दिन गुजर गए अब 3 हदीसें, ये सुनते रहिए। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अमीरुल मोमिन की हदीसें याद करवाइए, क्योंकि जमाना अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है फजाइल में भी लोगों को मिलाया जा रहा है। ठीक है, मसाइल में भी दूसरों को शामिल किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कोई जैसा भी हो अमीरुल मोमिन के बराबर नहीं आ सकता, अमीरुल मोमिन की फजीलत का मुकाबला नहीं हो सकता। ठीक है, अल्लामा तालिब जो कहा करते थे मिंबर का निसाब ही है अली के फजाइल बयान करना, हुसैन के मसाइल बयान करना, ये मजलिस का निसाब है, इसके अलावा कुछ बयान नहीं हो सकता। लिहाजा कोशिश कीजिए याद करवाइए अपने बच्चों को। और अगर 40 हदीसें याद हो गई, ठीक है, वैसे तो इससे ऊपर जाना है आपने, अगर 40 हदीसें याद हो गई तो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया, मैंने इसके शुरू में रसूलुल्लाह ने फरमाया मन हफिज़ फी उम्मती 40 हदीसन, फरमाया जिसने मेरी उम्मत में 40 हदीसें याद कर ली ना, क़यामत के दिन में अल्लाह उसे फ़क़ीह माशूर करेगा। ठीक है, एक मुस्तैद अरसा लगा देता है 60 70 साल एक फ़क़ीह बनने में। 40 हदीसें याद करके आ जाना, 40 हदीसें याद कर लोगे तो क़यामत में अल्लाह फ़क़ीह के तौर पर माशूर कर देगा। ठीक है, एक बार सलवात पढ़े मिलकर आवाज़ से बुलंद बस आमीन मोहतरम। यही विलायत थी, यही अमीरुल मोमिनीन की विलायत थी, अमीरुल मोमिनीन के फजाइल थे, जिसकी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। दलील के तौर पर आप पूछेंगे क्या दलील है? दलील ये है कि रिवायत के जुमले हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब घोड़े से जमीन पर आए तो शिमर मौला के सीने पर आ गया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा तू कौन है? कहा मेरा नाम शिमर है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि रसूलुल्लाह ने सच कहा था। उसने कहा क्या रसूलुल्लाह ने कहा था? कहा रसूलुल्लाह ने बताया था कि हुसैन तुझे एक सफ़ेद दाग वाला कुत्ता शहीद करेगा। ठीक है, जैसे ही कहा तो उसे जलाल आ गया, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को पकड़कर तमाचा मारा। आपने ऐसे ही सुन लिया, सकीना के सामने कोई उसके बाबा को मारे ये आसान नहीं है। लिहाजा मौला ने उससे कहा शिमर तू मुझे जानता नहीं? कहा जानता हूँ, रसूलुल्लाह के नवासे हैं, जानता हूँ अली के बेटे हैं, जानता हूँ फातिमा के बेटे। मैं ये भी मानता हूँ कि इस दुनिया में आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं है, ये भी मानता हूँ कि आपके माँ बाप जैसा कोई नहीं है। कहा फिर मुझे मारता क्यों है? कहा बुग़्ज़त ले अबी, तुम्हारे पापा के बुग़्ज़ में तुम्हें मारना। बस आमीन मोहतरम, जानते हैं रिवायत के जुमले कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मादर गिरामी के शिकम में थे ना, तो अपनी माँ को अजीब तरीके से सलाम किया करते थे। देखिए मजलिस का मकसद होता है, ये तो फजाइल बयान हो जाते हैं, इमाम हुसैन के मसाइल का सदका है। असल मकसद होता है इमाम हुसैन की मज़लूमियत पर रोना, 2 आंसू बहालिया कीजिए ताकि जो बीवी आए रुमाल लेकर वो आपसे राजी होकर चली जाए। और मैं फिर कहता हूँ कि मसाइल पर रोना उसी वक्त आएगा जब मसाइल को तसव्वुर करेंगे, ज़हन में मसाइल को लेकर आएंगे। जानते हैं जनाब सैयदा के शिकम में थे ना जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो अजीब तरीके से सलाम किया करते थे। जनाब सैयदा का दिल घबरा जाया करता था। जनाब सैयदा एक दिन रसूलुल्लाह की खिदमत में, या रसूलुल्लाह ये मेरे शिकम में जो बच्चा है ना मुझे अजीब तरीके से सलाम करता है। कहा सैयदा कैसे सलाम करता है? कहा कहता है अस्सलामु अलैकी या उम्मा अना वलदुकिल मज़लूम, ए मेरी माँ आप पर मेरा सलाम हो, मैं आपका मज़लूम बेटा हूँ। कहा या रसूलुल्लाह जब असर का वक्त आता है ना तो कहता है अस्सलामु अलैकी या उम्मा अना वलदुकिल अतशान, अम्मा मेरा सलाम कबूल कीजिए, मैं आपका प्यासा बेटा हूँ। फिर जब कुछ वक्त गुजरता है फिर सलाम करता है अस्सलामु अलैकी या उम्मा अना वलदुकिल उरियान, अम्मा मेरा सलाम कबूल कीजिए, मैं आपका वो बेटा हूँ जिसका लिबास लूट लिया जाएगा। फिर उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है कहता है अस्सलामु अलैकी या उम्मा अना वलदुकिस सुकरान। आप जानते हैं सुकरान कैसे कहते हैं? सुकरान कहते हैं किसी के जिस्म को चूरा चूरा कर देना। अम्मा मैं आपका वो बेटा हूँ जिसका जिस्म चूरा चूरा कर दिया जाएगा, जिसका जिस्म पामाल कर दिया जाएगा। जानते हैं रिवायत के जुमले हैं, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया ना, जनाब फिज़ा दौड़ते हुए और जनाब ज़ैनब से आकर कहने लगी ए ज़ैनब गजब हो गया,
کہا کہ آپ کیا غضب ہو گیا، آپ تو حسین کو بھی شہید کر دیا گیا، اب اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ کہ نہیں، گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے۔ میں بچوں کے لیے کہتا ہوں، نال بندی سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ نال بندی کہتے ہیں گھوڑوں کے سموں میں لوہے کے سم لگا دینا، تاکہ اگر وہ کسی کے لاشے پر پڑے نا تو اسے ٹکڑا ٹکڑا کر دے۔ اسی لیے یزیدی فوج نے گواہی دے کر کہا تھا، جب حسین کی لاش پر گھوڑے پڑے تھے نا، گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی تو ہمیں حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آتی تھی، ہمیں حسین کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہونے کی آواز آتی تھی۔ جناب زینب اٹھی، جناب زینب رونے لگی، در خیمہ پر آئی، کیا دیکھا کہ عمر سعد نے حکم دیا ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کر دی جائے، گھوڑوں کے سموں کو لوہے کے سموں سے بدل دیا جائے۔ بس عدالتوں گھوڑے تیار ہوئے، 10 لوگوں کو حکم دیا گیا کہ یہ لاشیں پامال کرنے ہیں۔ جانتے بھی لاشیں پامال ہونے شروع ہونے والے تھے، اتنے میں جناب حر کا قبیلہ آگے بڑھا، کہا ہم یہ لاشیں پامال نہیں ہونے دے سکتے، لاشیں ہٹا لیا گیا۔ حبیب کا قبیلہ آگے بڑھا، لاشیں ہٹا لیا گیا۔ زہیر کا قبیلہ آگے بڑھا، لاشیں ہٹا لیا گیا۔ حتیٰ کہ جناب علی اکبر اور جناب عباس کی ماں کے قبیلے آگے بڑھے اور ان کا لاشا بھی ہٹا لیا گیا، کہ ہم یہ پامال ہونے نہیں دے سکتے۔ جناب زینب انتظار کرتی رہی، ابھی کوئی آئے گا، میرے بھائی کا لاشا ہٹائے گا، کوئی نہ آیا۔ ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف ہو گئے، امام حسین علیہ السلام کا لاشا پامال ہوتا رہا۔ جناب زینب نے مدینہ کا رخ کر کے کہا، او نانا، جس حسین کو سینے پر سلاتے تھے نانا، جس حسین کے گلے کو چوما کرتے تھے نانا، نانا اسی جسم پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا، اسی گلے پر خنجر چلا دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، زہرا شہزادی کوئی غم نہ دو۔ بس عزادارو، امام حسین علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، لاشا پامال ہو گیا، سکینہ یتیم ہو گئی نا۔ اب سکینہ کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ اب سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، اب تو بالوں سے پکڑا جائے گا۔ اب سکینہ کو کوئی پیار نہیں کرے گا، سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے، اب سکینہ پر ظلم کیا جائے گا، گوشوارے چھینے جائیں گے۔ جانتے روایت کے جملے ہیں، جب جناب سکینہ کے کانوں سے کسی نے گوشوارے چھینے نا، کانوں سے خون بہ رہا تھا، جناب سکینہ رو رہی تھی۔ جناب سکینہ نے کہا، بابا جو گوشوارے آپ نے دیے تھے بابا وہ لوٹ لیے گئے۔ مقتل سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، آجا میری بچی۔ جناب سکینہ گئی، اپنے بابا کے لاشے پر بیٹھ گئی۔ جب جناب زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب سکینہ کو پہنچی نا، کہا ہے سکینہ، لاش کی پہچان یا تو سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے۔ آپ کے بابا کا لباس لوٹ لیا گیا تھا، آپ کے بابا کے سر کو کاٹ دیا گیا تھا، آپ نے کیسے پہچانا یہ بابا کا لاشا ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہے، بوبی اماں، جب شبر نے مجھے تماچے مارے، جب میرے گالے پر تماچے لگے، میں نے اپنے بابا کو پکارا، میرے بابا نے مجھے بلایا۔ اب شیعہ اپنے آپ پر فکر کرنا، اے سکینہ تمہارے بابا نے کچھ کہا؟ کہا بوبی اماں میرے بابا کا لاشا کہہ رہا تھا۔ اے سکینہ میرے شیعوں سے کہنا، جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو، مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا ہے۔ کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے تمہارا مولا کیسے ششپائے کے لیے پانی مانگ رہا ہے۔ بس عزادارو، جناب سکینہ کے روایت کے جملے ہیں، جب کرتے میں آگ لگی نا جناب سکینہ کے، ایک شخص آگے بڑھا جس کا نام حمید ابن مسلم تھا، آگے بڑھا، آگ بجھانا چاہتا تھا۔ جناب سکینہ نے کہا، خبردار نہ ہمارے قریب نہ آنا، کبھی بھی فقط آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ آگ بجھائی نا جناب سکینہ نے کہا، تم بڑے رحم دل معلوم ہوتے ہو، مجھے صرف نجف کا رستہ بتا دو۔ کہا نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہا نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، میرا دادا یتیموں کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، میں اپنے دادا سے جا کر فریاد کر کر کہوں گی، دادا میں بھی یتیمہ ہوں، لیکن مسلمانوں نے مجھے تماچے مارے، میری بالیاں چھین لی ہے، میرے دامن میں آگ لگا دی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ آخری روایت سنی زیادہ ہو جاتے، روایت کے جملے ہیں، ساری بیویاں بیٹھی ہیں، خیمے جل چکے ہیں، ایک مرتبہ پانی آ گیا، مجھے نہیں پتا کون آیا، علماء کہتے ہیں جناب حر کی زوجہ لے کر آئی تھی، حاضری لے کر آئی تھی۔ امام سجاد نے پانی لیا، آیا اپنی پھوپھی اماں کے پاس، پھوپھی اماں آپ بہت پیاسی ہیں، پانی پی لیجیے۔ جانتے ہو جناب سکینہ جب زندان میں تھی نا، ایک روایت سن لیجیے، جناب سکینہ نے بھیا سجاد سے پوچھا تھا، بھیا سجاد پیاس کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟ امام سجاد نے کہا تھا، سکینہ پیاس کے کئی مرحلے ہوتے ہیں۔ کہا پہلا مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ کہا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیاس شدید لگتی نا تو زبان پر کانٹے پڑ جایا کرتے ہیں۔ جناب سکینہ نے رو کر کہا، میرا سلام ہو میرے بھیا علی اکبر پر۔ جب آئے تھے نا تو لوٹ کر کہا تھا، بابا میری زبان پر کانٹے پڑ گئے، میں بہت پیاسا ہوں۔ اور کہا کہ اور پیاس کا کیا مرحلہ ہوتا ہے؟ کہا دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے دھواں آ جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا سلام میرے بابا حسین پر۔ جب جا رہے تھے نا تو کہہ رہے تھے مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے دھواں آ گیا ہے۔ کہا اور کون سا مرحلہ ہوتا ہے؟ کہا ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ پیاس لگتی ہے تو انسان اپنے ہونٹوں کو ایسے کھولتا اور بند کرتا ہے جیسے مچھلی اپنے منہ کو کھولتی اور بند کرتی ہے۔ جناب سکینہ نے کہا سلام میرے بھیا علی اصغر پر۔ جب میرے بابا نے تبتی ریتی پر لگایا تھا تو میرا بھیا علی اصغر کبھی اپنے ہونٹوں کو کھولتا تھا، کبھی بند کر دیا کرتا تھا۔ تو اور کون سا پیاس کا مرحلہ ہوتا ہے؟ کہا ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے سب سے شدید مرحلہ کہ جسم کا
ساتھ چھوڑ دیتا ہے, ہڈیوں سے جدا ہونے لگ جاتا ہے. جناب سکینہ نے کہا بھیا سجاد میں اتنی پیاسی ہوں, اب مجھے لگتا ہے میرا جسم سے بہت جدا ہونے لگ گیا ہے. اجر کو من اللہ اجر کو من سارا شیطانی کوئی کرنا دے, آپ کی صدایں بلند ہو رہی ہے, اپنی صداوں کو بلند کرنا, شیطانی کو منسا دینا. بس اداکار ہو جاتے ہیں, پانی آ گیا. امام سجاد پوچھا لے کر آگے بھوکی اماں یہ پانی آ گیا آپ پی لے. جناب زینب نے کہا نہیں بیٹا سجاد مجھے پانی نہیں پینا. کہا بھوکی اماں پی لیجیے بہت پیاسی ہے. کہا نہیں بیٹا سجاد کیسے پیو, میرا بھائی عباس پیاسا چلا گیا, میرا بھائی حسین پیاسا چلا گیا, زینب کیسے پانی پیے گی. امام سجاد نے کہا بھوکی اماں پی لیجیے. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد آج سے پہلے تم نے کبھی اصرار نہ کیا, آج بار بار کیوں کہتے جاتے ہو, جانتے ہو نا. امام سجاد نے کہا بھوکی اماں ذرا نگاہیں اٹھا کر دیکھیے. اب تو جناب زینب نے نگاہیں اٹھا کر دیکھی نا, ایک مرتبہ حوض کوثر نظر آنے لگا. امام حسین علیہ السلام موجود ہے. رسول اللہ کوزہ لے کر آ کر بیٹھے, اے میرے لال حسین بہت پیاسے ہو پانی پی لو. امام حسین نے کہا نہیں نانا مجھے پانی نہیں پینا ہے. ایک مرتبہ لیے مرتضیٰ آگے بڑھے, کہا میرے لخت دیگر میرے لال بڑے پیاسے ہو, بہت امتحان دے کر آئے ہو, پانی پینے کا. نہیں بابا مجھے پانی نہیں پینا. ایک مرتبہ امام حسن آگے بڑھے, بھائیوں میں تو بے تکلفی ہوتی نا, گلے سے لگا لیا, اے میرے بھیا حسین ذرا پانی پی لے بہت پیاسے ہو. کہا نہیں بھیا مجھے پانی نہیں پینا. آخر میں حسین کی دکھیانی میں آگے بڑھی, میرے لال میرے لخت دیگر اے میرے حسین کیوں پانی نہیں پیتے ہو. امام حسین نے کہا ماں جب تک میری زینب پیاسی ہے حسین پانی نہ پیے گا, جب تک میری سکینہ پیاسی ہے میں پانی نہ پیوں گا. بس جناب زینب نے کوزہ لیا, آخری جملہ ہے, کوزہ لیا ہے. جناب زینب نے پانی لیا. ایک مرتبہ آئی جناب سکینہ کے پاس, بچی خاک پر سو رہی ہے. آپ جانتے نا کون سی بچی جو بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی, اب شان غریبہ خاک پر سو رہی ہے. جناب زینب نے شانہ ہلایا, سکینہ اٹھو پانی آ گیا ہے. جیسے ہی پانی کا نام ہے سکینہ نے کہا بھوکی اماں کیا میرا چچا عباس آ گئے ہے. کہا نہیں بیٹا سکینہ چچا تو نہیں ہے لیکن پانی آ گیا ہے. پانی پی لیجیے. سکینہ نے کہا بھوکی اماں پہلے آپ پی لیجیے, آپ کیوں نہیں پیتی. کہا بیٹا پہلے چھوٹے کو پلایا جاتا ہے. سکینہ نے کوزہ لیا, مقتل کی طرف جانے لگی. جناب زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو. کہا بھوکی اماں ابھی تو آپ نے کہا پہلے چھوٹے کو پانی پلایا جاتا ہے. ارے میرا بھیا علی اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے, میرے بھیا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا. رحمت اللہ للقوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آئیے سب مل کر مولا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أروين حسين قریب ہے, مولا کی زیارت کے لیے. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آخری بار سب مل کر السلام